لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي خير البشر من شك فيه كفر. صلوات بر محمد. ارے ایسے بتائے دو دادا دادی کیا نام تھا ادھر؟ ہاں، جاویدی زہرا بنت منصب علی اور نقی. ہاں وہی تو، نقی ابن منصب مرحوم. ایک بار سورہ حمد اور توحید کی تلاوت فرما کے ایصال فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک صلوات بر محمد. تو پوری بہت صاف آواز نہیں جا رہی تھی، لیکن اندازہ تو یہ ہے کہ 13 رجب تو کل تھی ہی، تو پہلی مجلس بھی میرے خیال میں مولہی سے متعلق ہوئی ہوگی کم و بیش. اور ظاہر سی بات ہے کہ بعد بھی اگر مولا کے بارے میں نہ پڑھے گا آدمی تو پھر فائدہ کیا، تورے شیعہ ہوئے. سیدھی بات ہے. تو میں نے جس حدیث مبارک کی تلاوت کی ہے، جو بھی اللہ توفیق دے گا، اس لیے کہ سوا تو قریب بج ہی رہا ہے، تو 50 منٹ 1 گھنٹہ، زیادہ سے زیادہ سوا گھنٹہ آپ کے درمیان ہے. 1.5 سے اوپر تو ایک دم میں نہیں ہوگا. ہاں یہ مان لیجیے آپ. صلوات بر محمد. تو ہوا یہ کہ 12 رجب کا سورج دھیرے دھیرے ڈھل رہا ہے. اس کو کہتے ہیں کہ آفتاب عالمتاب خیمہ مغرب پر لنگر انداز ہوا. سج دھج کے عروس شب شباب کی کروٹ بدل رہی تھی. رات نے کہکشاں کی افشاں پیشانی پہ چھڑکی، اور ادھر ابو طالب کے بیت الشرف سے ایک بی بی خرامہ خرامہ کعبے کی طرف بڑھ رہی ہے. ادھر کعبے کی قسمت بدل رہی ہے، قبلے کا نصیب بدل رہا ہے. کعبے کی دیوار کے پاس آ کے فرمایا: اللہم انی اسألک بحق هذا المولود. پالنے والے تجھے واسطہ ہے اس مولود کا کہ میری مشکل کو آسان کر دے.
اور اس پر خدا غریق رحمت کرے. آپ سب جو بزرگ ہیں جانتے ہوں گے مولانا وسیع محمد صاحب قبلہ مرحوم اعلی اللہ مقام ہو. یہاں پہ آ کے ان کا ایک پورا کلام ہے. اس کا ایک شعر یہ ہے کہ اسی ذیل میں فرماتے ہیں کعبے کی دیوار سے بنت اسد نے کچھ کہا. کعبے کی دیوار سے بنت اسد نے کچھ کہا, مدعا سن کر اسے ایسی ہنسی آئی کہ بس. صلوات بر محمد. کعبے کی دیوار سے بنت اسد نے کچھ کہا, مدعا سن کر اسے ایسی ہنسی آئی کہ بس. دیکھیے کوئی دیوار پھٹے گی تو پہلا کام یہ ہوگا کہ آدمی ڈر کے الٹے بھاگے گا. اگر کہیں یہ فطری بات ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان کو سب پتا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور کیوں جا رہے ہیں. خیر مولا کی ولادت ہوئی. اب آگے 1 منٹ پھر میں آ جاتا ہوں اسی موضوع پر. تو کسی کے ہاں بھی پیدائش ہوگی, ولادت ہوگی, تو شمشیر بھائی سب سے پہلا فون کہاں ہوتا ہے؟ اگر جو ہے وہ فرض کیجئے نانیال میں پیدائش ہوئی ہے تو پہلا کام ہوگا کہ بھیا دادا دادی کو اطلاع دے دو, ماں باپ کو اطلاع دے دو. یہی ہوگا نا. نہ دادا تھے نہ دادی تھی, ابا کا بھی انتقال ہو چکا تھا پہلے ہی. جناب ابو طالب وہ جناب عبداللہ کا, میں تھوڑا پیچھے جا رہا ہوں, رسول اللہ کے متعلق 30 سال پہلے. اصل میں جس سال کعبے پہ حملہ ہوا, کیا نام اس کا, ابرہہ لشکر لے کے آیا تھا, اس کا کیا نام ہے, ہاتھی کا. تو ہاتھی کو کہتے ہیں عربی میں فیل. تو جس سال حملہ ہوا تو اس سال کا نام پڑ گیا عام الفیل. تو اسی سال رسول اللہ کی پیدائش ہوئی. رسول اللہ اور مولا میں چھوٹائی بڑائی 30 سال کی ہے. پورے کیا نام ہے, 30 سال کی چھوٹائی بڑائی ہے پیغمبر میں. اور تو اب جب دادا نہیں, دادی نہیں, باپ بھی نہیں, یعنی عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا, تو اب مبارکبادی جو ہے کس کو دی جائے؟ تو چچے ہیں بیچارے. تو روایت کہتی ہے جب رسول اللہ کی ولادت ہوئی, ابھی مولا کی بات نہیں کر رہا ہوں, واپس چلا آیا, تو جناب فاطمہ بنت اسد آئیں تو کس کو مبارکباد دیں؟ چچے ہیں ایک تو آئیں کہنے لگی ہیں جناب ابو طالب سے کہ مبارک ہو, آپ کے مرحوم بھائی کے یہاں بیٹا ہوا ہے, یعنی رسول اللہ. تو اب آپ بتائیے کوئی کسی کو مبارکباد دے گا تو آپ کیا جواب دیں گے؟ اچھا بھائی شکریہ آپ کا, آپوں کا مبارک ہو. یہی نہ کہتا ہے آدمی بھائی ٹھیک رہے آپ جو ہے صحیح ہوگا, زیادہ بڑھیا مت کرو. تو آپ کو بھی مبارک ہو آپ. لیکن جناب ابو طالب کا جواب کیا تھا جب انہوں نے آ کے کہا کہ آپ کو مبارک ہو, آپ کے بھائی کے یہاں بیٹا ہوا ہے, تو بجائے اس کے کہ ارے بھائی شکریہ آپ کا, بہت بہت آپ کو بھی مبارک ہو, تو چچی ہو, متاری کی جگہ ہو, یہی نہ کہنا چاہیے تھا. جناب ابو طالب نے کیا کہا کہ فاطمہ جیسا بیٹا آج پیدا ہوا ہے 30 سال کے بعد ویسا ہی بیٹا تمہارے یہاں پیدا ہوگا. جو ابو طالب 30 سال بعد کی خبر دے رہے ہیں ان کے علم پر بات ہوگی کہ ایمان پر گفتگو ہوگی. صلوات بر محمد. اور وہ جو 30 سال پورا ہوا, سن 1 عام الفیل میں رسول اللہ کی ولادت, سن 30 عام الفیل میں مولا سلام اللہ علیہ کی ولادت. آئے 3 دن تک خانہ کعبہ میں رہے, اور بعض روایتوں سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آنکھ نہیں کھولی. تو اب ہاں پھر وہی آئیے, تو اب پوتے کی خبر آ گئی. فرض کیجئے کہ زیغم کی پہلے لڑکے پیدائش الہ آباد میں ہوئی, تو اب وہاں سے جب فون آئے گا کہ بھیا مبارک ہو پوت, پہلا سوال آپ کیا کریں گے؟ 8 انک درست ہے نا. ہم لوگ یہی نہ ہوتا ہے کہ کسی کے یہاں شمشاد بھائی جب پیدائش ہوگی تو پہلا سوال آپ کیا کریں گے؟
آپ گاؤں میں رہتے ہیں, بمبئی میں جو لڑکا ہوا, فون آیا تو پہلا سا, بھیا ہاتھ پیر کے آٹھوں انگ کا درست تو ہے نا. اور اس میں سب سے زیادہ فکر کس کو ہوگی؟ جس نے 9 مہینہ پیٹ میں رکھا ہے کہ بھیا اتنی مشقت سے جو ہوا سب ٹھیک ہے نا. یہاں تو بھیا پیدا ہوا لڑکا 3 دن سے آنکھیں ہی نہیں کھول رہا ہے. تو سب سے پہلا کام کیا ہونا چاہیے؟ 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ 1 دن 2 دن. تو جناب فاطمہ بنت اسد کو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اب وہ آتی ادھر ادھر دیکھتی ہے, بھیا تنی ابو طالب کو بلاؤ تو کہوں ہوئے تو, ہے بھیا تنی ابو طالب کا بھیجو. یہی نہ ہونا چاہیے تھا. اور بلواتی, کیا ہوا؟ ارے دیکھیے کچھ کیجئے, 3 دن سے آنکھیں نہیں کھول رہا ہے. یہ 3 دن تک کا اطمینان بتاتا ہے کہ ماں کو پتا ہے کہ آنکھ نہ کھولنے کا سبب کیا ہے. صلوات بر محمد اسی لیے میں نے جو روایت نقل کی, بہت ادھر نہیں جائیں گے, چلے آئے کام کی بات. پیغمبر نے, میں نے جو حدیث پڑھی ہے نا, واقعی شکر ادا کیجیے. پیغمبر نے فرمایا علی خیر البشر, علی سے بہتر کوئی انسان نہیں, بشر نہیں ہے. من شک فیہ کفر, جس نے علی کے بارے میں شک کر لیا وہ کافر ہے. عجیب ہے واقعی. کیا فرمایا؟ جس نے علی کے بارے میں شک کر لیا. تو اب بھیا اللہ نے سب کو عقل دی ہے, کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بہت زیادہ. اتنے سے آدمی غور کر لے کہ چاہے جتنی نماز روزہ کرو, اگر علی کے بارے میں شک کیا تو گیا ایمان نا. تو جو شک کر لے وہ کافر ہو جائے. تو جس کے دل میں بغض علی ہو, چاہے جتنا نماز روزہ کرے. اسی لیے شاید پیغمبر نے کہا تھا علی حبک ایمان و بغضک کفر و نفاق. علی تمہاری محبت ایمان ہے, تمہاری دشمنی کفر ہے. تمہاری دشمنی, شمشیر بھائی, محبت جو ہے وہ اچھی چیز ہے کہ بغض ہے؟ دیکھیے ہے بعض روایتوں میں 2 جملے ہیں, یا علی حبک تقوی و ایمان و بغضک کفر و نفاق. یہ بھی ہے روایت, لیکن مشہور کیا ہے جو پڑھا, یا علی حبک ایمان و بغضک کفر و نفاق. محبت بڑھیا چیز ہے نا. محبت کا نتیجہ کیا ہے؟ ایمان. دشمنی کا نتیجہ کیا ہے؟ خالی کفر نہیں, 2 چیز ہے, کفر اور نفاق. تو یہ کیا چکر ہے؟ محبت کا نتیجہ 1, دشمنی کا نتیجہ 2. سوچنے والی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کہ یہ اعتراض تم اس لیے کر رہے ہو کہ تم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں اور کفر کس کو کہتے ہیں. اب میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ کیسے ایمان کا نتیجہ 1 کیوں, بغض کا نتیجہ 2 کیوں. اب ایمان کہتے کس کو ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد, زبان سے اقرار, دل میں یقین, اعضاء و جوارح سے عمل, اس کو کہتے ہیں ایمان. اب ایک آدمی جو ہے ماشاءاللہ اس علاقے میں ہے, نماز روزہ کرتا ہے, علی علی کرتا ہے, ذرا سا جو ہے مولانا نے 2 جملہ مولا فضائل میں پڑھا, نعرے جوش کے, نعرے حیدری. تو یہ آدمی کیا ہے؟ مومن ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ آدمی بیچارہ کہیں ایسی جگہ چلا گیا کہ جہاں علی کا نام لینا دشوار ہے, نام لیے تو پریشان ہو جائیں گے. تو وہاں بیچارہ جیسے سب ہے ویسے چپ ہے وہ بھی, لیکن اندر ویسے ہی محبت ہے. تو اب ظاہر کر پائے چاہے نہ کر پائے, آپ بتائیے وہ کیا ہے؟ مومن ہے کہ نہیں ہے؟ مومن ہے نا. ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے کیا ہے یار یہ اللہ نبی رسول کچھ نہیں ہے, سب بکواس ہے. وہ کیا ہے؟ کافر ہے. تو اپنے میں ہے, چلا کہہ رہا ہے کہ نہ اللہ نہ رسول نہ نبی نہ امام, کافر ہے. وہ آ کے پھنس گیا آپ کے بیچ. اندر اس کے ہے کہ کچھ نہیں ہے, باہر سے کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو وہ کیا مومن ہے؟ تب کیا ہے؟ نہ, تب وہ منافق ہے. تو ایمان اور کفر کا فرق سمجھ میں آیا؟ فرق یہ ہے کہ ایمان ظاہر ہو تب بھی ایمان, چھپا رہ جائے تب بھی ایمان,
اور کفر کا کیا ہے؟ ظاہر ہو جائے تو کفر ہے، دبا رہ جائے تو نفاق ہے۔ یہی حال ہے مولا کی محبت کا، ظاہر ہے تب بھی ایمان، چھپی ہے تب بھی ایمان۔ دشمنی ظاہر ہو جائے تو کفر ہے، چھپی رہ جائے تو نفاق ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہی وجہ ہے۔ عجیب عجیب آدمی سنے، روایتیں سنے نا، بغداد جائے جس کو کہتے ہیں ارے باپ رے باپ، یہ تھے میرے مولا۔ خدا کی قسم ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ علی کیا تھے۔ جار جرداق عیسائی ہے، غیر مسلم ہے۔ اس آدمی نے کتاب لکھی صوت و عدالت الانسانیہ، صدائے ندائے عدالت انسانی کے نام سے ترجمہ ہوا، لکھنؤ اصلاح سے چھپا۔ آپ کے پاس شاید ہو، نہیں ہے تو اس کو منگوائیے، پڑھیے۔ کس کی کتاب ہے؟ نان مسلم کی۔ جار جرداق لبنانی ہیں، عربی ہیں لیکن عیسائی ہیں۔ انہوں نے پوری کتاب لکھ ڈالی کس کے بارے میں؟ مولا کے بارے میں۔ کسی نے کہا یار تم سے علی سے کیا مطلب؟ سوال ہوگا نا، تم سے علی سے کیا مطلب؟ تم نے علی کے بارے میں کتاب کیوں لکھی؟ جواب سنیے جار جرداق کا۔ ڈاکٹر صاحب کہتا ہے کہ میں پیشے سے وکیل ہوں، قانون میں میں نے پی ایچ ڈی کی ہے، میرا مقدس پیشہ یہ کہتا ہے وکیل کے ناطے کہ مظلوم کی حمایت میں کھڑے ہو جاؤ۔ میں نے انسانی تاریخ کا مطالعہ کیا، میری نظر میں علی سے زیادہ کوئی مظلوم نہیں ہے، اس لیے میں نے علی پر کتاب لکھی۔ دوسرے مسیحی ہیں، نام سنا ہو شاید آپ نے، کارلائل۔ کارلائل کہتے ہیں اے کاش مادر گیتی ایک اور علی پیدا کرتی، وہ ممبر پر ہوتا، ہم فرش پر ہوتے، علم و حکمت کی باتیں کرتا، ہم اس سے علم و حکمت کی باتیں سیکھتے۔ پھر کہتا مگر افسوس مادر گیتی بانجھ ہو چکی ہے اب دوسرا علی پیدا کرنے سے۔ ایک عالم ہے، یہ تو دو ہم نے غیر مسلموں کی بات کی، ایک عالم ہے علماء اہل سنت میں بزرگ، ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس کتاب ہو، وہ نہیں معلوم اردو میں ترجمہ ہوا کہ نہیں ہوا، شبلنجی، نام سنا ہے نا شبلنجی کا؟ شبلنجی کی کتاب ہے نور الابصار، بہت مزیدار ہے، سن لیجیے آپ۔ کیا نام ہے آپ کے پاس نا؟ نام تو سنا ہے نا، نور الابصار۔ نور الابصار کا مطلب کیا پہلے ہی بتاؤں۔ نور مانے روشنی، ابصار مانے، ابصار بہوبچن ہے بصر کا، بصر مانے آنکھ، ابصار یعنی آنکھیں، نور الابصار یعنی آنکھوں کی روشنی، آنکھوں کا نور، آنکھوں کی بینائی۔ انہوں نے کتاب لکھی اس نام کی۔ کسی نے کہا کہ بھیا آپ نے علی کے بارے میں کتاب کیوں لکھی؟ مطلب آپ مسلمان ہیں، اگر خلیفہ کی حیثیت سمجھ کے لکھا تو پہلے 3 کتاب لکھ لیتے 3 آدمیوں پر، تب چوتھے نمبر پر علی کے بارے میں لکھتے۔ یہ کل چھوڑ کے بائی پاس کر کے علی کے بارے میں کتاب کیوں لکھی؟ سنیے جناب شبلنجی کا جواب۔ یہ مصر کے رہنے والے تھے۔ جناب شبلنجی نے کہا کہ میں مصر کا رہنے والا ہوں، میرے جو اڑوس پڑوس والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں اندھا ہو گیا تھا۔ مصر میں ایک قبر ہے بی بی نفیسہ کی، ہمارے یہاں رنوں کے ابھی زندہ ہیں وہ، امیر حیدر صاحب لڈن کے صاحب کہے جاتے ہیں، بھابھا اٹینمک انرجی میں وہ تو ریٹائر ہو گئے ہیں، تو وہ کئی بار جو ہے وہ دکن پٹی کے رنوں کے، تو وہ گئے وہاں مصر، تو میری بات ہو کہنے لگے ہاں میں گیا ہوں، ان کی قبر کی زیارت کیا۔ امام حسن کی نسل میں پوتی ہوتی جو ہے وہ بی بی نفیسہ، ان کی قبر ہے مصر میں۔ شبلنجی کہتے ہیں کہ میں اندھا ہو گیا، نابینا، اب کیا کریں، ہر طرف سے جواب ہو گیا، تو میں چلا گیا بی بی نفیسہ کی قبر پر۔ میں نے کہا بی بی تم پوتی ہو علی کی، تم پوتی ہو علی کی، بی بی تمہارا مرتبہ ہے، اگر میری آنکھ میں روشنی آ جائے تو میں آپ کے جد علی کے بارے میں کتاب لکھوں گا۔ واپس آئے، آنکھوں میں بینائی واپس آئی، تو اب علی کے بارے میں نہ لکھیں تو کس کے بارے میں لکھیں؟ کتاب کا نام نور الابصار نہ رکھیں تو اور کیا رکھیں گے؟ صلوات محمد
اب سمجھے آپ علی سلام اللہ علیہ کسی عربی شاعر کا شعر ہے، بہت غضب کا مزیدار ہے، تو کہتا کہ قال لی علی علی قلت اللہ. بہت اچھا شعر اس کا، ہم اکثر جب اکیلے اکیلے ہوتے ہیں یاد آتا ہے گنگناتے ہیں. قال لی علی علی قلت اللہ، مجھ سے لوگوں نے کہا کہ علی بلند ہے، ہم نے کہا بھاگ، علی بلند نہیں ہے. اور یہ کیا مطلب ہوا؟ سوچنے والی بات ہے نہیں. قال، ایک ایک لفظ کا ٹرانسلیشن تاکہ یہ نہ کہ اپنی جیب سے کچھ کہے. قال لی، مجھ سے کہا، علی علی، علی بلند ہے. قلتو، میں نے کہا، لا، نہ. تب کیا؟ قلت لا، کل علی، کل العلا بعلی علا، علی بلند نہیں ہے بلکہ بلندیاں علی کو پا کے بلند ہو گئے. صلوات یہی سب جو ٹھرا پی پی کے بہکتے ہیں نا، اگر آدمی عاشق ہو تو جو نشہ اس میں ہے نا، عشق ہے، وہ کسی چیز میں مست ہو جائے، آدمی اکیلے میں پڑھ کے مولا ہے. پیغمبر نے فرمایا اگر کوئی شخص نمازوں پر نمازیں پڑھتا جائے، روزوں پر روزے رکھتا جائے، حج پر حج کرتا جائے، کوہ احد کے برابر سونا اور چاندی، سونا کیسے تولا جاتا ہے، پتوں کے لیے بنوانے گئے تھے زیور نے، دیکھا ہوگا اتنے بڑے بڑے ترازو پر، اتنا بڑا ڈھیلا اگر کسی کے پاس ہو جائے سونے کا، بڑا آدمی ہوگا، 1 کیلو کسی کے پاس آ جائے. پیغمبر نے کہا کہ کوہ احد کے برابر، پہاڑ کے برابر سونا اور چاندی راہ خدا میں خیرات کر دے. صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتا ہوا مظلومیت کے عالم میں قتل کر دیا جائے. علی، اگر تمہاری محبت اس کے دل میں نہیں ہے، ایسا آدمی جنت کی خوشبو نہیں سن سکتا. میں ایک روایت بڑی لمبی ہے، سمجھ گئے آپ؟ تو اب جتنا پڑھ سکیں گے پڑھیں گے اس میں، ورنہ اکیلے گھنٹہ بھر کی ہے. اس کو اگر بیچ بیچ میں تبصرہ کریں، بہت غضب کی روایت ہے. وہ روایت سن لیجئے کہ راوی نے نقل کیا ہے ابن عمر سے. ابن عمر کہتے ہیں کہ سألنا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ عن علی ابن ابی طالب، کہتا ہم لوگوں نے، ایک دوئی کی بات میں کئی لوگ تھے، سأل تو نہیں ہے، میں نے پوچھا، سألنا، ہم لوگوں نے پوچھا پیغمبر سے کس کے بارے میں بات کیا، پیغمبر سے کس کے بارے میں؟ مولا کے بارے میں. فغضب، پیغمبر ناراض ہو گئے. آپ بتائیے پیغمبر علی ناحق ناراض ہوں گے؟ بلا وجہ ناراض ہوں گے؟ جس پیغمبر کا عالم ہے دنیا بھر کی لوگوں نے بدماشی کیا اور پیغمبر ناراض نہیں ہے یا نہیں ہے؟ سناؤں آپ کو، ایک فرشتہ ہے جس کا نام ہے جابیل. کیا نام ہے؟ جابیل. جابیل بنا ہے جبل سے، جبل مانے پہاڑ، تو اس کا مطلب وہ فرشتہ کہاں ہے؟ پہاڑوں پر معین ہے. اوحی اللہ تعالی الی جابیل، اللہ نے جابیل پر وحی نازل کی، نکلو پہاڑ سے اور جاؤ دیکھو ہمارے نبی کے ساتھ سب بدتمیزی کر رہے ہیں. مکے کی بات ہے. فأتی النبی، جابیل آئے پیغمبر کے پاس، کہنے لگے صاحب انی امرت لک بالطاعہ، ہم کو آپ کی فرما برداری کا حکم ہے. آپ جون کہاں ہیں؟ جون کہاں ہیں؟ آپ کہہ دیں تو پورا پہاڑ اٹھا کے مکے والے پر پھینک دیں. پہاڑ اٹھا کے پھینک اٹھتا، کل پیس کے آٹا بن جاتے، ایک کو مکے میں دکھائی نہ دیتا. اتنا طاقت پیغمبر نے تو اللہ نے دی ہے. جابیل نے کہا آپ کہہ دیجئے صاحب، تو اٹھا کے پورا پہاڑ مکے والوں پھینک دے. جانتے ہیں پیغمبر نے کیا جواب دیا؟ فرمایا انی بعثت رحمتا، انما بعثت رحمتا. جابیل، اللہ نے مجھ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے. پھر فرماتے ہیں پالنے والے یہ سب مجھ کو پہچانتے نہیں ہیں، ان کو ہدایت فرما. تو رسول اللہ علیہ نہ کہ غضب کھا جائیں گے. مگر انہوں نے بتایا نہیں کہ ہم نے پوچھا کیا تھا. لیکن اتنی عقل سے ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ سوال کونوں بدمشیے والا رہا. جس نبی کا رحمت کا عالم یہ والا ناحق نہیں غضبناک ہوں گے. تو کہتے ہیں سألنا النبی
ہم لوگوں نے بات کی پیغمبر سے علی کے بارے میں فغضب ہے بھیا رسول اللہ تو بگڑ گئے، یہی نا مطلب ہوا. اور فرمایا، اب سنیے یہ اگلا جملہ بتا رہا ہے کہ ان لوگوں کا سوال گڑبڑ تھا. پیغمبر نے فرمایا ما بال اقوام یذکرون من منزلتہ کمنزلتی، کیا ہو گیا ان لوگوں کو کہ اس کے بارے میں دنیا بھر کی بات کرتے ہیں یہ سب، جس کی منزلت خدا کے نزدیک ویسے ہی ہے جیسے میری منزلت ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں، یہاں سے سنیے، یہاں تک تو میں نے مولا کی بات کی نا، اب مولا کے فضائل نہیں ہیں، اب آپ لوگوں کے فضائل ہیں. جس نے علی سے محبت کی وہ کیا ہے، اس کو سمجھ لیجئے تب سمجھ میں آئے گا علی کیا ہے. یہ کیا ہو گیا ان سبوں کو کہ اس کے بارے میں ادھر ادھر کی بات کرتے ہیں جس کی منزلت ویسے ہی ہے اللہ کے نزدیک جیسے میری ہے. پھر فرماتے الا ومن احب علی احبنی، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی رضی اللہ عنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی اللہ اس سے. کچھ سمجھ میں آیا؟ دنیا بھر کے پیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. علی سے محبت کر لو اللہ خدا راضی ہو جائے. صلوات ومن احبنی فقد رضی اللہ عنہ، جس نے علی سے محبت کی اس سے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس سے اللہ راضی. اور جس سے اللہ راضی ہو جائے وہ کیا ہوگا؟ ومن رضی اللہ عنہ کافأہ اللہ کافأہ الجنہ، اور جس سے اللہ راضی ہو جائے اس کے لیے وہ خود جنت کا جگاڑ کرتا ہے، کافی ہے وہ. الا ومن احب علی، سنیے شکر ہے میرے پالنے والے، تو نے ایسی آغوش میں پیدا کر دیا دل میں عشق علی آ گیا. دنیا میں کتنے لوگ ہیں نیک ہیں شریف ہیں لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ علی کون تھے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ علی کیا تھے. سنیے عشق علی کا کرشمہ. فرماتے ہیں سنو، ومن احب علی لا یخرج من الدنیا حتی یشرب من الکوثر، جس نے علی سے محبت کی اس کی روح نکل نہیں سکتی جب تک آب کوثر سے سیراب نہ ہو جائے. وَيَأْكُلْ مِن طُوبَى، جس نے علی سے محبت کی مر نہیں سکتا جب تک طوبہ کا پھل نہ کھا لے. وَيَرَى مَكَانَهُ فِي الْجَنَّةِ، اور جس نے علی سے محبت کی وہ مر نہیں سکتا جب تک مرنے سے پہلے جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے. وَمَنْ أَحَبَّ عَلِيًّا قُبِلَ صَلَاتُهُ، جس نے علی سے محبت کی اس کی نماز قبول. وَصِيَامُهُ، جس نے علی سے محبت کی اس کا روزہ قبول. وَقِيَامُهُ، اس کی راتوں کی عبادت قبول. وَاسْتَجَابَ لَهُ دُعَاءُ، جس نے علی سے محبت کی اس کی دعا مقبول. الا ومن احب علی استغفرت له الملائکہ، جس نے علی سے محبت کی اس کے لیے فرشتے استغفار کرتے ہیں. یہ معمولی مرتبہ ہے کہ کسی کے لیے فرشتے استغفار کریں. الا ومن احب علی استغفرت له الملائکہ، جس نے علی سے محبت کی اس کے لیے بولیے فرشتے استغفار کرتے ہیں. وَفُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ، اور اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے. جس گیٹ سے چاہو داخل ہو جاؤ. يَدْخُلُهَا مِنْ أَيِّ بَابٍ شَاءَ بِغَيْرِ حِسَابٍ. أَلَا وَمَنْ أَحَبَّ عَلِيًّا أَعْطَاهُ اللَّهُ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس نے علی سے محبت کی اس کا نامہ عمل اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا. قرآن بھی کہتا ہے ہاتھ دو ہی ٹھو ہے نا، داہنا اور بایاں.
تو قرآن بھی کہتا ہے کہ ہم کسی کو بائیں ہاتھ میں دیں گے اس کا نام ہے عمل، کسی کو داہنے میں۔ بائیں میں دینے کا مطلب کہ معاملہ گڑبڑ ہے، داہنے میں دیا جائے گا تو قرآن کہتا ہے حاسبہ حسابا یسیرا، جس کے نام عمل اس کے داہنے ہاتھ میں ہوگا اس کا حساب کتاب ہلکا پھلکا ہوگا۔ یہاں پیغمبر نے فرمایا کس کو ملے گا داہنے ہاتھ میں؟ من احب علیا اعطاہ اللہ کتابہ بیمینہ، جس نے علی سے محبت کی اللہ اس کا نام عمل اس کے داہنے ہاتھ میں دے گا۔ وَحَاسَبَهُ حِسَابَ الْأَنْبِيَاءِ، اور اس کا حساب نبیوں کی طرح ہوگا، مطلب ہلکا پھلکا۔ وَأَلَا وَمَنْ أَحَبَّ عَلِيًّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ، جس نے علی سے محبت کی اس کے لیے موت کی سختی آسان کر دی جائے گی۔ وَجَعَلَ قَبْرَهُ رَوْضَةً مِّن رِيَاضِ الْجَنَّةِ۔ خالی دھیرے دھیرے حدیث سناتے جائیں گے تو آپ بھی بور ہونے لگیں گے، رکیے۔ تو اب کیا فرماتے؟ وَمَنْ أَحَبَّ عَلِيًّا، جس نے علی سے محبت کی، جَعَلَ قَبْرَهُ رَوْضَةً مِّن رِيَاضِ الْجَنَّةِ، اللہ اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے، تو ہم اوپر سے دیکھ رہے ہیں قبر ہے، اندر ارے پورا علاقہ باغ ہے باغ ہے، یہ کیسے ہوں گے؟ صلوات پڑھیے، اس کو سمجھا کے میں نے کہا تھا نا حدیث پوری نہیں ہو پائے گی، 3 پیج کی ہے، پہلے پیج چل رہا ہے، لیکن اس کو بھی سمجھانا ضروری ہے۔ صلوات دیکھیے یہ مثال ہے، ہمارے پاس گاڑی اوڑی نہیں ہے، کئی بیر شوق ہوتا ہے نا لڑکوں کو، لے لو، جب استخارہ دیکھا منع آتا ہے تو بھیا کرائے کے لے چلو ٹھیک ہے۔ ہاں ایک مرتبہ ہمارے بھائی چھوٹے ہیں، وہ حیدرآباد سے لا کے دے گئے، سمجھ میں آیا کیوں منع آ رہا ہے۔ اب ایک دن رستے میں خراب ہو گئی، اب سر کھجا رہے ہیں کہ یار کونو ٹائر نہ کھول لے جائے، کونو کچھ نہ ہو، تو ان کو ہم نے واپس کر دیا، لا کے گاؤں چھوڑ دیا۔ ہم کہا بھیا ہمارے کرائے والی ٹھیک ہے، تو ہے نہیں، یہ مثال دے رہے ہیں۔ مثلاً ہم نے ایک ٹھو گاڑی خرید لیا اور شوق یہ ہوا کہ کون ڈرائیور رکھے، خود ہی چلاؤ، تو بھیا ہر آدمی کا کام الگ الگ ہے، سب کے پھٹے میں ٹانگ نہیں اڑانا چاہیے۔ اللہ نے جس کو جس کام کے لیے پیدا کیا وہ کام کرے۔ اب تو ڈاکٹریوں کرے لاگو، گڑیوں چلاوے لاگو، مجلسیوں پڑھے لاگو، تو کیسے کل کام ہوگا؟ تو اب یہاں شوق تھا صاحب تو چلے، ہمیں کا پتہ لال بتی کیا مطلب ہوتا ہے، اب وہ لال سگنل تھا، وہ اپنا گڑبڑ چلے گئے، تو کہیے گا تب تک سامنے دیکھا پولیس والا کھڑا تھا، اس نے کہا کنارے لگاؤ، کنارے لگ گئے، کہنے سگنل توڑا تم نے؟ ہم نے کہا صاحب پتہ نہیں تھا صاحب، اب پرسوئیاں لیے ہیں صاحب، ہم بہت جانکار نہیں ہیں صاحب، غلطی ہو گئی صاحب، تھوڑا چروری منتی کیا، اس نے کہا جاؤ آج کے بعد صحیح سے، ہاں صاحب ٹھیک ہے، ہم بچ گئے۔ ہمارے پیچھے پیچھے تو وکیل صاحب آ رہے تھے، وہ بھی سگنل توڑ کے آگے بڑھ گئے، ان کو بھی روکا، وہ بگڑ گئے، ہمیں ہم کو روکو گے، ہم وکیل ہیں اور ہم کو پتا ہے، اور میں یہی جو ہے وکالت کرتا ہوں وکیل ایکٹ کی۔ اس نے کہا تب وکیل صاحب آئے جاؤ، اس کو تو ہم نے چھوڑ دیا، وہ بیچارہ ناجانکار تھا، نیا لونڈا تھا، تم کو سب قانون معلوم ہے، تمہارا تو چالان ہوگا۔ یہ دنیا قانون ہے کہ نہیں ہے؟ یہی حال ہوگا قیامت میں۔ میں اپنی جیب سے نہیں کر رہا، حدیث ہے، یغفر للجاہل 70 ذنبا قبل ان یغفر للعالم ذنب واحد، جتنی دیر میں جاہل کا 70 گناہ معاف ہو جائے گا، عالم کا ایک ٹھو نہیں ہو پائے گا۔ سمجھ گئے نا وجہ؟ تو وجہ یہی کہ وہ تو بیچارہ ناجانکار تھا، اس کو تو پتہ نہیں تھا، تو مولوی صاحب کے کھیت کا ایک دبائے ہو، تم کو پتا تھا نا کہ غصب کی کیا سزا ہے، تم نے کیسے یہ کیا؟ ہو گئی نا بات؟ تو اب جاہل بچ جائے گا، عالم پھنس جائے گا۔ اب دھیرے دھیرے لا رہا ہوں میں آپ کو، تو سوال کل جاہل بچ جائیں گے، صلوات یہاں سے آپ کو آنا، کل جاہل بچ جائیں گے کا کیا مطلب؟ کا جاہل کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے جاہل قاصر، ایک ہے جاہل مقصر۔ اس کو خوب ہم پھینٹ لیں تب سمجھ میں آ جائے بچوں کے بھی، کیا ایک ہے جاہل قاصر اور ایک ہے جاہل
مقصر. جاہل قاصر کیا ہے؟ اس کے بس میں ہے ہی نہیں. وہ ایسا جنگل بیابان میں ہے کہ نہ وہ آدمی نہ آدمزاد. سمجھے آپ؟ ہیرا نورن مار مور کے بیچارہ بھون بھان کے کھاتا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کیا ہے، نبی کیا ہے، امام کیا ہے. کوئی آدمی اس کو ملا ہی نہیں. تو اب اس سے تھوڑا پوچھا جائے گا تم نے نماز کیوں نہیں پڑھا. یہ ہے جاہل قاصر. اس کو بیچارہ کچھ پتہ ہی نہیں ہے. ایک ہے وہ جاہل کہ اس علاقے میں روزے کہوں کہوں مجلس رہتی ہے، ہر گاؤں میں ایک دو مولوی ہیں، اس کو بھی نہیں آتا. تو اب وہ جب جائے گا قیامت میں، صاحب ہم کو پتہ نہیں تھا، تب وہ نہیں چھوٹ ہوگی. تو اس کو دوئی ڈنڈا اور پڑے گا. نہیں پتہ تھا تو پتہ کیا کیوں نہیں. اس کو کہتے ہیں جاہل مقصر. صلوات. سمجھ آ گئی نا؟ نہ سمجھ میں آیا تو پھر سے تو ایک ہے جاہل قاصر، ایک ہے جاہل مقصر. جاہل بچے گا، لیکن وہ جاہل جو مجبور ہے، وہ جاہل جو سیکھ سکتا ہے، پتہ کر سکتا ہے، اس کو ڈبل سزا ملے گی. ایک نماز کیوں نہیں پڑھا، دوسرے ایک ابے پوچھا کسی سے کیوں نہیں، پتا کیوں نہیں کیا کہ الحمدللہ کیسے پڑھا جائے گا، قل هو اللہ یاد کیوں نہیں کیا. ہو گئی بات. جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تب میں آپ کو قصہ سنا رہا ہوں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ قصہ سننے کے بعد آدمی کل نماز روزہ چھوڑ دے، کہہ دے کہ ہمارا تو کام ہو ہی گئے. اس لیے ہم نے یہ پورا پھینٹا ہے. صلوات بر محمد. مگر مولا کی محبت اپنا کام کرتی ہے. تو دیکھیے ہم لوگوں میں اور پرانے زمانے کے علماء میں بہت فرق ہے زمین آسمان کا. ان کی دھول کے برابر بھی ہم جیسے جو ہے لونڈے نہیں آئیں گے. ہم لوگ تو نقشے بازی کرتے ہیں، اے سی ٹکٹ چاہیے تو کار سے آئیے، تو فلانے سے آئیے، فلائٹ سے آئیے. یہ کل بدماشی ہم لوگ کرتے ہیں نا. اب دیکھیے اب تمہارے لوگ دعا کہہ دی ہے، شاید اللہ میاں کچھ چھوٹ دے دیں، نہیں تو بڑا کام خراب ہم لوگوں کا. صحیح بات ہے. لیکن جو پرانے بزرگ ہمارے ہوتے تھے نا، ان کے اندر دین کا درد ہوتا تھا. وہ یہ جانتے تھے کہ ہماری ذمہ داری ہے ان کو اسلام پہنچانا. اسی میں ایک بزرگ عالم ہے جن کا نام ہے مرحوم سید جواد رحمت اللہ علیہ. تو یہ کیا کرتے تھے، جب نجف میں حوضہ بند ہو جاتا تھا، رمضان کی چھٹی ہوتی تھی، تو یہ کسی بلائے چکر میں نہیں رہتے، اپنے خود طے کیے رہتے تھے کہ اب کی کدھر جانا ہے. جیسے مثلا جو ہے وہ چلو یار ادھر تو ڈگیا اگیا تو وہاں تو جمعہ امہ ہوتا ہے، اتر ڈیہا میں کئے گھر ہے نہیں معلوم، مثال بھیا برا نہ مانا، اتر ڈیہا میں 2 گھر ہے، لڑکوں کچھ آتا جاتا نہیں ہوگا تو چلو روزہ میں کی وہیں رہیں. اس ٹائپ کے وہ تھے. تو اپنا بستر بوریا لے کے چل پڑے دور دراز عراق کے کسی دیہات میں، ایک دم گھامڑ. سمجھے آپ؟ بیچارے پہنچے تو جیسے گاؤں میں ہلنے لگے تو گاؤں کے باہر ایک چچا میاں اپنے کھیت میں کچھ کھرپیاوت رہے نہیں، کچھ کام کر رہے تھے. تو یہ بھی اپنا تھکے تھے، بیٹھ گئے. تو وہ جو چچا کام کر رہے تھے انہوں نے بھی دیکھا کوئی مولوی ٹائپ کا ہے، تو وہ بھی آ کر کے کچھ اپنا بات چلی. تب آغا فرماتے ہیں کہ مجھ کو اس کی باتوں سے لگا کہ شیعہ نہیں ہے اور بہت زیادہ جانکار بھی ہی نہیں، یہاں کوئی آتا واتا نہیں ہے، یہ جتنے میں ہے اتنے مست. تو اچھا دیکھیے بات کرنے کا بھی سلیقہ ہونا چاہیے، ہر چیز کا ایک ٹھو ہنر ہوتا ہے. اب مثال کے طور کے اوپر صلوات پر مثال کے طور کے اوپر ہم کو اتنا پتا ہے کہ بخار آ جائے تو پیراسیٹامال کھائیے، اتنا جانتے ہیں. اب ہم کو بخار آ گیا تو ہم نے جو ہے وہ پیراسیٹامال کھانا شروع کیا، اتر ہی نہیں رہا ہے. تو ڈاکٹر صاحب سے ہم نے بات نکلنے کیا کھا رہے، ہم نے کہا کہ خالی پیراسیٹامال. ہم نے کہا ہاں یہی سنا تھا. کہ بھائی اس کے ساتھ یہ لے لیتے. کتنی؟ ارے 500 انجن کیا، یہ کم سے کم 6.5. آپ ایسا کیجیے نا ڈولو لے لیجیے، اس میں کئی چیز ہوتی ہے نا، 650 میں کھائیے. اب ہم نے کو پھر پتا چل گیا کہ اچھا بخار آ گیا تو ڈولو 650. ٹھیک ہو گئے. بھیا 1 مہینہ کے بعد پھر بخار آ گیا تو اتنا یاد رہا ہمیں ڈولو 650. تو ہم نے کہا یار بخاروا تیز ہے، مجلسوں میں جائے کہ لاؤ 2-3 تو اکٹھے کھا لیا. تو ہم نے 3-4 ٹیبلٹ اکٹھے کھا لیا. کیا اثر ہوگا ڈاکٹر صاحب؟ اور صاحب اٹھا پٹھا کے اسپتال گئے.
لوگوں نے کہا کیا کھایا؟ تو کہیں صاحب ڈولو کھایا تھا. سنا ہے نا دوا ریئیکشن کرتی ہے. تب لوگ ڈانٹے اپنے من سے کیسے کھا لیا, بلا ڈاکٹر سے پوچھے کیسے کھا لیا. ڈوز ڈاکٹر بتائے گا. ویسے ہی ہر جگہ ڈوز ہوتا ہے, مجلس میں بھی ڈوز ہوتا ہے. سمجھ گئے؟ اتنی گاڑھی نہ پڑھ دو کہ آدمی سمجھا نہ ہو کیا پڑھ رہے ہیں, بدہضمی ہو جائے. نہ اتنا ڈانٹ کے نماز روزہ پہ. دماغ خراب ہے تمہارا, پاگل کہیں کا. شرم نہیں آتی تم کو؟ نماز نہیں پڑھتے, ہٹے کٹے ہو گئے, الو کہیں کا. مولوی صاحب جات رہے نمازیں پڑھے, اب تو نہ پڑھ گئے. بولیے یہ آپ اللہ کا کام کر رہے تھے کہ اور بگاڑے چلے گیا؟ تو مجلس میں دین میں بھی ہے, ڈوز سیکھو پہلے کتنا کرنا ہے. تو جو ماہرین ہوتے تھے نا ان کو یہ پتا ہے کہ کس کے اوپر کتنا کام کرنا ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ تو ویسے وہ بھی ماہر آدمی تھے. یہ تھوڑا کہ کئی دن کل اڑیل دا کہ کون یاد ہو پائے. تو اپنا ادھر ادھر کی بات کرتے رہے, بہت توجہ سنیا, بات کرتے رہے. تو اب اسی کی زبان میں اکثر لوگ کہتے ہیں ہم سے کہ یار تمہاری زبان بہت ہلکی ہے, گاؤں دیہاتی بولتے ہو. ہم نے کہا وہ اثر کرتی ہے, آپ پیچھے چلیے گا, اس کو اسی کی زبان میں بات کیجیے تو اس کی سمجھ میں آتی ہے. گاڑھا کرنے سے اپنی قابلیت تو ظاہر ہو جائے گی, لیکن جو کام ہونا ہے وہ نہیں ہو پائے گا. صلوات تو اب ان کو سمجھ میں آ گیا. تو اسی کی زبان میں تمہارے مذہب کا شیخ کون ہے, مطلب شیخ کا مطلب پیشوا, رہنما, امام, لیکن ان کو اسی زبان میں پوچھا تمہارے مذہب کا. تو اب وہ لاگا پھینکے. ہمارے شیخ صاحب کا حال یہ ہے کہ صاحب ایسا جو ہے وہ دسترخوان چلتا ہے کہ وہاں سے صاحب ملگاؤں سے بھیڑیا تک, امباری تک چلے جاؤ, دسترخوان لمبا لگا ہے, ادھر سے آتے ہیں, کھاتے ہیں, جاتے ہیں نہ کوئی. ارے تب تو یار تمہارا شیخ بہت اللہ والا ہے کہ تباہ کا ہو گئی بات. یہ سب باتیں کر رہے تھے, تب تک اس نے پلٹ کے ان سے پوچھ لیا, آغا سید جواز سے, اور آپ کا شیخ کون ہے؟ شاید اسی لیے چھیڑے تھا انہوں نے کہ تم پوچھو تو بتائی آپ کا شیخ کون ہے. انہوں نے کچھ نہیں کہا, اسی کی زبان میں کہنے لگے یار ہمارے شیخ کی تو باتیں نہ کرو. کہے کہ ہمارا شیخ تو وہ ہے نا کہ تم پچھم میں ہو اور شیخ ہمارا پورب میں ہو, اور کہیں مشکل میں پھنس جاؤ ہمیں پکار کے دیکھاؤ. انہوں نے اتنے کہا, اس کے بعد وہیں سے چپ ہو گئے کہ اتنا اپنے اس میں سخت ہے کہ اس سے زیادہ ڈوز. اب یہ سال بھر اسی میں رہا ہے کہ کون شیخ ہے اتنا بڑا. پھر اگلے سال آئیں گے تو یہ پوچھیں گے شیخ کون ہے, تو دھیرے دھیرے چلیں گے, اکٹھے ہی نہیں. خیر دوسرے سال یہ خاص کر کے اسی گاؤں میں گئے کہ بھیا ہم بوئے کے آئے ہیں, دیکھی جامع کی نہ جامع, صلوات ہے نا, چھینٹ کے تو آئے ہیں. تو اب وہ وہاں گئے, دوسرے سال پہنچے, پتا وتا کیا تو معلوم ہے چچا نکل لیے, مر گئے. تو گھر پوچھتے پاچھتے لڑکوں کے پاس پہنچ گئے کہ بھائی آپ کے والد مرحوم سے ہمارے تعلقات تھے, سنا انتقال ہو گیا ہے. تو ہم نے کہا بچوں کو پرسہ دے دیں, اور ذرا پرانی جان پہچان تھی تو قبر پہ لے چلو بیٹا, کہاں دفن کیا ہے, فاتحہ پڑھ لیں. اب لڑکے لے کے آئے, بیٹھ گئے, کسی سے نہیں, اپنے اللہ سے شکوہ کر رہے ہیں, پالنے والے میں تیرے دین کا خادم ہوں, میں اس بیچارے پہ کام کر رہا تھا, یہاں کوئی آئے نہیں تھا ابھی تک, ان سبوں کو پتہ ہی نہیں کہ علی کیا ہے, اہل بیت کیا ہے. میں اس کو ایک ہلکا سا ڈوز دے کے گیا تھا کہ اب آؤں گا تو کام کروں گا, تو نے اس کو مہلت نہیں دی. پروردگار 1 سال کی زندگی اور دے دیتا تو اس کو ہم کم از کم آشنا تو کر دیتے اہل بیت سے. ہم تیرے دین کے خادم دیتے ہیں, تو مسئلہ شاید یہ ہو کہ تو ٹائم ہوئے نہ دیتا, کب ہم کام کری کاؤ کری. یہ سب اپنے اللہ سے شکوہ کر کے چلے آئے. لڑکوں نے کہا رات ہو گئی, یہ کہاں جائیے گا, آرام فرمائیے. سو گئے. کہاں سے بات چھوٹی تھی, من احب علیا جعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ, جو علی سے محبت کرتا ہے اللہ اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیتا ہے. تو اب رات کو انہوں نے خواب میں وہ دیکھا, سوئے
تو وہی چچا ہے، زبردست بڑھیا باغ ہے، وہی میں کنارے بیٹھے ہیں۔ جیسے ہی آغا کو دیکھا سید جواد کو، دوڑ کے آئے لپک کے، ارے سید جواد بہت شکریہ بھائی، بچا لیا آپ نے، نہیں تو بیڑا غرق تھا۔ کہنے لگے ہوا کیا؟ اب اپنے پورا قصہ کہنے ہوا یہ کہ میں مر گیا، روح میری نکل گئی۔ اب لڑکے بالے کو لگے روئے چلائے، تو ہم ایک ایک پکڑ پکڑ کے بہنی مت رو بابو میں مت رو، میں ہیا ہوں میں ہیا، کوئی سنی نہیں رہا ہے۔ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلانے بیٹھ کے کفن پھاڑ رہے ہیں، تو نہلا رہے ہیں، ہم جب کوئی سنا ہے تب نہ ہم کچھ کہیں۔ پھر صاحب ہم کو تابوت میں رکھا، ہم ایک ایک کہے شمشیر یار کہاں لے جاتے تو سے دوستی رہی، ارے یار کہاں لے، کچھ نہیں صاحب لے گئے۔ پھر قبر کے پاس رکھا، ہم جب اتار رہے ہیں تب لڑکے کا ہاتھ جوڑ رہے ہیں، بابو ہمیں مت بھتراؤ، ہمیں قبریا مت رکھ، کوئی جیسے سنی نہیں رہا۔ مجھ کو سب توپ تاپ کے چلے آئے۔ جیسے ہی پبلک گئی، دو فرشتے نمودار، یا علی یا علی یا علی، علی اے ہوای رحمت تجھ آیتی خدا، یا علی یا علی۔ دو فرشتے آئے، تو سنا ہے آپ لوگوں نے سوال جواب ہوتا ہے، سوال شروع کیا تو اتنا تو جانتے رہا نا، اللہ اور قرآن اور نبی۔ من ربک، اللہ کون؟ کہنے لگے مجھ کو آ رہا ہے مگر بولے چاہیے زبانیاں چلے تب نا، نبی کون، کتاب کیا، کچھ بول ہی نہیں پا رہے ہیں۔ تب تک اٹھائے سو گرس دے اذیت، تو ابھی کچھ جانتے تھے نہیں، اتنے دماغوں میں پڑا تھا، اسی میں لگے تھے کہ بڑھو کہہ کے گئے ہیں کہ ہمارا شیخ ایسا ہے، پھنس جاؤ تو پکار کے دیکھو، تو وہ اتنی غائبانہ محبت تھی چاہے جو ہو۔ کہنے لگے جب کچھ نہیں سمجھ میں آیا، اس نے اٹھایا کہ عذاب کریں، تب تک بھگ سے نکل گیا منہ سے، اے سید جواد کے شیخ میری مدد کرو۔ اے سید جواد کے شیخ میری مدد کرو۔ کہنے ابھی یہ جملہ نکلا تھا کہ دیکھا ایک نورانی شخصیت قبر میں نمودار ہوئی، دو فرشتے ان کے ساتھ۔ چلیے آپ لوگ ان دونوں کو تو ہٹا دیا، اب جو ان کے ساتھ آئے تھے ان سے کہا دیکھو یہ بیچارہ وہی جاہل قاصر، اس کو بیچارے کچھ پتا نہیں، اس کو بتاؤ، ہمارے عقیدے کی تعلیم دو، امتحان لو، پھر یہ باغ اس کے حوالے کر دینا۔ سید بہت شکریہ تمہارا، تم نہ ہوتے تو بیڑا غرق تھا، مگر ایک شکوہ ہے آپ سے۔ کہنے لگے بچاؤ لیے یار، اب کیا شکوہ؟ کہ شکوہ یہی ہے، شیخ شیخ کہہ کے اشارے میں چلے گئے، یہ نہیں بتایا تم نے کہ تمہارا مطلب شیخ کا مولا علی ہے۔ علی علی ومن احب علیا جعل قبره روضة من ریاض الجنہ، جو علی سے محبت کرے گا اللہ اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ عطا کرے گا۔ ومن احب علیا، جس نے علی سے محبت کی، اعطاہ اللہ بکل عرق فی بدنہ حوراء، جس نے علی سے محبت کی جس میں جتنی رگ ہے، اب رگ تو ہم نہیں بتا پائیں گے، ڈاکٹر لوگ بتائیں گے کئی ہزار کئی لاکھ رگ ہے جسم میں، جتنی رگیں ہیں جسم میں اتنی حوریں اللہ عطا کرے گا جس نے علی سے محبت کی۔ وَشُفِّعَ فِي 80 مِّنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، جس نے علی سے محبت کی، خود تو پار حیے ہے، اپنے گھر خاندان کے 80 آدمیوں کو پار کرا سکتا ہے۔ شُفِّعَ لَهُ 80 مِّنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، اپنے گھر والوں میں 80 لوگوں کی شفاعت کر سکتا ہے۔ وَلَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ فِي بَدَنِهِ حَوْرًا، جتنے جسم میں بال ہے اتنی خدمت کے لیے حوریں دی جائیں گی، جنت میں پورا شہر عطا ہوگا۔ الا ومن احب علیا بعث اللہ الیہ ملک الموت کما یبعث الی الانبیاء
جس نے علی سے محبت کی ملک الموت اس کے پاس اس طرح بھیجا جائے گا جیسے نبیوں کے پاس بھیجا جاتا ہے۔ وَدَفَعَ اللَّهُ عَنْهُ حَوْلَ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ، اللہ منکر و نکیر کی دہشت کو اس سے دور کر دے گا۔ دور ہوئی نا اس بوڑھے کی۔ وَبَيَّضَ وَجْهَهُ، جس نے علی سے محبت کی اللہ اس کا چہرہ نورانی کر دے گا۔ وَمَنْ أَحَبَّ وَكَانَ مَعَ حَمْزَةَ سَيِّدِ الشُّهَدَاء، اور کل کو وہ جنت میں جناب حمزہ کے ساتھ ہوگا۔ وَمَنْ اثبت اللہ فی قلبہ الحکمہ، جس نے علی سے محبت کی اللہ اس کے دل میں حکمت ڈال دے گا۔ وَأَجْرَى عَلَى لِسَانِهِ الصَّوَابِ، جس نے علی سے محبت کی اللہ اس کی زبان پر صواب یعنی حق بات جاری کرتا ہے۔ گویا اسی میں اشارے میں پہچان بھی آ گئی ہے کہ سب کو محب علی نہ سمجھ لو، جو علی کا محب ہوگا اللہ اس کی زبان سے حق بلوائے گا، حق نکلوائے گا۔ اب اگر کوئی مکاری کرتا ہے ان کو لڑانے کی کوشش کرتا ہے، فتنہ پھیلاتا ہے، تو پگڑی رکھ کے وسیع حسن مولانا تو ہو سکتے ہیں، محب علی نہیں ہو سکتے۔ صلوات محمد۔ بس صلوات بہت ہی، میں نے کہا پوری نہیں ہو پائی علی سے محبت پوری کائنات۔ بس ایک چیز اور سن لیجیے اور اسی پر زحمت تمام کہ ہم نے جو کچھ پڑھا 50 منٹ ہو گیا۔ عشق علی، سارے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار کیا ہے؟ محبتیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ کئی لڑکیاں ہیں تو انشاءاللہ آپ کے 4 بچے ہیں، اللہ سب میں میل محبت باقی رکھے۔ خدا نخواستہ چاروں لڑکے آپس میں لڑ جائیں اور جا کے تھانے میں FIR کر دیں اور چاروں بند ہو جائیں، کیا کریں گے آپ؟ تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور کھیت باڑی یار وہاں رہن گریا کہہ کے کئی سو جا کے چھوڑانے کی کوشش کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ یہ تو کہہ کے نہیں چھوڑ دیں گے نا کہ جائے دکم بختن کا مرائے جا، ہے نا؟ کیوں؟ باپ ہیں، لڑکے ہمارے لڑیں گے، ہم کو تکلیف ہوگی۔ پیغمبر نے فرمایا انا وعلی ابوا هذه الامہ، ہم اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ بس تمام کر دیا میں نے مجلس، یہی پوری مجلس کا خلاصہ ہے۔ پیغمبر نے فرمایا ہم اور علی اس امت کے بولیے باپ ہیں۔ مولا اس دنیا سے چلے گئے تو امت یتیم ہو گئی شمشیر بھائی، اب ابا نہیں ہے، کہا جو امام ہے وقت کا وہ امت کا باپ ہے۔ امام حسن اپنے زمانے میں امت کے باپ ہیں، امام حسین اپنے زمانے میں امت کے باپ ہیں۔ آج بھی ہمارا باپ موجود ہے نا الحمدللہ۔ ہمارے 2 لڑکے لڑ جائیں تو ہم کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، جب ہم آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی کریں گے، FIR کریں گے، بند کرانے کی کوشش کریں گے، آپ بتائیے ہمارے امام کو تکلیف ہوگی کہ نہیں؟ ہمارے مولا کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ امیر المومنین کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیسی محبت ہے کہ ہم محبت کا دم بھی بھریں اور ابا کو اپنے تکلیف بھی پہنچائیں، مولا کو اپنے تکلیف بھی پہنچائے۔ اتنا شوق ہے، میں بس آخری بات کر رہا ہوں، اتنا شوق ہے آل محمد کو نا ہم لوگوں کے اتحاد کا، مل کے رہنے کا۔ سنائیں قصہ آپ کو، صلوات پڑھیے، بس یہ آخری سن لیجیے بس۔ اور میں اکثر اس مجلس میں فریاد کرتا ہوں، تھوڑا سا جھیل لیجئے، تھوڑا سا برداشت کر لیجئے۔ اگر یہ کہہ کے ہٹ جائیے گا نا مولا آپ نے کہا تھا لڑائی نہ کرو، مولا ہم تہرے مارے برداشت کر لیے، کر کے خدا قسم دیکھیے نہ مولا اسی دنیا میں دے تو کہیے گا۔ میری کیا اوقات ہے آپ کے سامنے، میری کیا عمر ہے آپ لوگوں کے سامنے، ہم نے اس کا تجربہ کیا ہے، اللہ نے دیا ہے۔ آپ سوچ کے دیکھیے، آپ تجربہ کر کے دیکھیے۔ 2 لوگ آپس میں بس یہ آخری بات سن لیجیے ختم۔ 2 لوگ آپس میں لڑائی کر رہے تھے، کچھ لین دین کا معاملہ تھا، پیسے کا۔
اور شاید جہاں تک یاد 4 اور 1000 کا میٹر تھا. آج سے 1400 سال پہلے 4000 چھوٹی رقم نہیں ہے. سمجھ گیا؟ تو چھٹے امام کا زمانہ تھا. امام کے صحابی ادھر سے گزر رہے تھے تو دیکھا جھگڑا ہو رہا تو گھوم گئے کیا بات ہے, تو پتہ چلا کچھ لین دین کی بات ہے. سمجھ گئے. کل آؤ دونوں جنی ہمارے گھر چلو. دونوں کو لے کے آئے, پوری بات سنی. کل صاحب ان کے اوپر میرا باقی ہے, یہ انکار کر رہے ہیں. کہ تم کیا کہتے ہو؟ کہ نہیں صاحب یہ جھوٹ بولتے ہیں, جب کو پیسہ نہ ہے. اس ٹائپ کی کوئی بات نہیں, مفہوم سمجھا رہا. اندر گئے, 4000 لے کے آئے. کہنے اپنا پیسہ پکڑو بس نا, تھوڑا پیسہ مل گیا نا. کہنا ہاں صاحب آپ کو تو نہیں دینا پڑا نا صاحب. کہ نہیں صاحب. کل تب ٹھیک ہے بات ختم, دونوں آدمی جو ہے وہ صلح کرو, گلے ملو, جاؤ گھر. چلنے لگے تو کہنے سنو ہم سے تو سے کہا مطلب, لڑو کٹو مرو, اتنا پیسہ کوئی دے گا صلح کرانے کے لیے؟ کہنے لگے ہاں بات تو صحیح ہے. کہ اس کو سنتے جاؤ, یہ پیسہ میرا نہیں ہے, یہ مت سوچنا کہ میں نے صلح کرانے کے لیے اپنا پیسہ دیا. تب کہ میں وکیل ہوں چھٹے امام کا, مولا کا پیسہ میرے پاس رہتا ہے. میرے مولا نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ اگر ہمارے چاہنے والوں میں اختلاف ہو جائے, میرا پیسہ لگ جاتا ہے, لگا دے گا, مگر ان سبوں کو ملا دے. آپ بتائیے کیا کہا ہے امام نے؟ میرا پیسہ لگ جاتا ہے لگا دو, میرا پیسہ لگ جاتا ہے لگا دو. اب امام کا جملہ تو نہیں ہو سکتا. میں اپنے حساب, جیسے ہم لوگ کہنا یار کم باتوں کو کیسے ایک کرا دو, ہمارا پیسہ لگتا ہے لگا دو, ہے کہ نہیں؟ اور اگر اس بنا پر آپ نے کہیں معاملہ ختم کر لیا نا کہ مولا آپ کی خواہش تھی, حق تو ہمارا بنتا تھا, جگہ تو ہماری تھی, ہمارے پاس کاغذ بھی ہے, پیپر بھی ہے, لیکن ٹھیک ہے یہ بے ایمانی گزرے ہیں, جگہ جگہ بتیائے بھی رہے ہیں, مولا ہم نہیں کچھ بولیں گے. آپ چاہتے ہیں کہ لڑائی نہ ہو تو مولا ہم نہیں کچھ بولیں گے. آپ سوچ نہیں سکتے آپ کا امام کتنا خوش ہوگا آپ سے, آپ سوچ نہیں سکتے. حتیٰ آپس کے نہیں, 2 بھائی تھے, ایک تو شیعہ تھا, ایک تو دوسری طرف تھا, یعنی مذہب الگ الگ. آپ دیکھیے امام کیا چاہتے. تب تک دوسرا والا جو ہے جو شیعہ نہیں تھا, اس کا کچھ حالات خراب ہوئے تو تھوڑا غریبی کچھ ٹائپ کی آ گئی, محتاجی. تو اس کو پتہ چلا دوسر کے بھائیوا کو جو شیعہ تھا, تو اس نے سوچا یار ہے تو ہمارے بھائی, ادھر ادھر جو ہے ہاتھ پھیلائے گا تو بدنامی کی بات ہے, چلو چھوڑو. گیا کچھ دے کے چلا آیا. وہی مدینہ قصہ ہے. ملنے آیا امام سے, اب وہیں پیر رکھا تھا خالی کمرے میں. مولا نے کہا آ جاؤ بابو آ جاؤ, آج کے تمہارے کام سے میں بہت خوش. ہم کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم مولا چاہنے والے ہیں؟ اتنی بات پر اگر ہم لڑ جائیں, اتنی بات پر اگر ہمارے یہاں ہنگامہ ہو جائے, تو تمہارے پگڑی لگانے سے تم تھوڑے شیعہ ہو جاؤ گے, قبا پہننے سے تم تھوڑے شیعہ ہو جاؤ گے, مجلس پڑھنے سے تھوڑی شیعہ ہو جاؤ گے. لہٰذا امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ, 13 رجب کی مناسبت سے بس ایک خواہش, نہ کہ صرف مولا بلکہ پورے 14 معصومین کی خواہش آپ کو سنا کے جا رہا ہوں. اور کل کو میں کہوں گا مولا آپ گواہ رہی ہیں, مولا ہم نے آپ کی خواہش ان لوگوں کو بتا دی تھی کہ مولا چاہتے ہیں مل کے رہو, مولا چاہتے ہیں صلح کر کے رہو, مولا چاہتے ہیں لڑائی نہ کرو. بس امام حسین نے بھی یہی کہا تھا, مقصد ان کا یہی تھا, ہم لوگ سدھر جائیں, ہم لوگ ٹھیک ہو جائیں. جملہ سنا ہے نہیں سنا ہے؟ انی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. امام فرماتے امام حسین علیہ السلام, میں نکلا ہوں تاکہ اپنے نانا کی امت میں اصلاح کر سکوں. آگے فرماتے ہیں کیا نہیں دیکھ رہے ہو تم لوگ, لوگوں کو نیکیوں کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے, برائیوں سے منع نہیں کیا جا رہا ہے. میں اس لیے نکلا ہوں ان آمر بالمعروف و انہا عن المنکر, میں اس لیے نکلا ہوں تاکہ لوگوں کو نیکیوں کا حکم دے سکوں, برائیوں سے منع کر سکوں. آپ لوگ مجھ سے بڑے ہیں, بہت سے اس میں مجھ سے عمر میں بڑے ہیں, مجھ کو حق نہیں ہے آپ سے اس بات کے کہنے کا, لیکن آپ لوگ چاہیے تو اپنا کان بند کر لیجئے. ہم زبردستی نہیں سنانا چاہتے, مگر اپنے ان چھوٹے بھائیوں سے, اپنے ان بچوں سے میں کہوں گا, بابو تمہارا مولا چاہتا ہے جھگڑا نہ کرو,
تمہارا امام چاہتا ہے لڑائی نہ کرو، تمہارا امام چاہتا ہے مل کے رہو. بس دو جملے مصائب کے اور ختم دعا. سب چلے گئے، میرا مولا اکیلے ہے، میرا مولا تنہا ہے. روایت کہتی ہے فنظر یمیناً و شمالا، امام نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو. آئے میرے خیمہ پر فرماتے زینب خدا حافظ، اے رقیہ و رباب خدا حافظ. بی بی آئی، دونوں باہیں اپنے گلے بھائی کے گلے میں ڈال کے لپٹ گئے. بھیا میں نہ جانے دوں گی. اکیلی زینب یتیموں کو دیکھے، بیواہوں کو دیکھے. بیمار امام سمجھ گئے کہ زینب سے اجازت آسان نہیں ہے. روایت کہتی ہے فاشار علیہ السلام الی قلب اختہ، بھائی نے بہن کے دل کی طرف اشارہ کیا. نہ جانے اس اشارے میں کیا خصوصیت تھی. جدا ہوئی، اچھا بھیا جاؤ خدا حافظ. ابھی چند قدم چلے تھے، کہتے ہیں تب تک آواز آئی مہلن مہلا یا ابن الزہرا، مہلن مہلا یا ابن الزہرا، اے زہرا کے لال دھیرے دھیرے، اے زہرا کے فرزند آہستہ آہستہ. امام نے پلٹ کے دیکھا زینب چلی آ رہی ہے. اتر گئے. بہن تم تو رخصت کر چکی تھی، اجازت دے چکی تھی، اب کیوں چلی آ رہی ہو؟ فرمایا بھیا اماں نے کہا تھا جب میرا لال جانے لگے میں نہ ہوں گی، میری طرف سے میرے بیٹے کے گلے کو چوم لینا. اے بھیا ذرا بندے قبا کھولو، کوئی بی بی کے دل سے پوچھے جس گلے کو چومنے جا رہی ہو ابھی اس پر کون خنجر پھرایا جائے گا. امام آئے میدان میں بآخری فکرے، لڑتے لڑتے ایک وقت وہ آیا جب امام سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، زمین پر آئے. بس دو جملے سنیں گے آپ. فجلس الشمر علی صدرہ، شمر ملعون جس میں اطہر پہ سوار ہوا. جانور بھی ذبح کیا جاتا ہے، اس کا اپنا ایک طریقہ ہے، دیکھا ہے نا. جانور بھی کاٹا جاتا ہے گلا سامنے سے، پانی پلا لیا جاتا ہے، چھری تیز کر لی جاتی ہے. لیکن یہ کون ہے؟ نبی کا نواسا. ارے کوئی پرت بھی تو نہیں پڑی ہے. رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ، فاطمہ کا بیٹا حسین، بہت دن بھی تو نہیں گزرا ہے. جانور کو بھی سامنے سے گلا کاٹتے، چھری تیز کرتے کہ جانور کو تکلیف نہ ہو. فریاد ہے یا رسول اللہ، آپ کا بیٹا حسین کا گلا سامنے سے نہیں، المذبوح بالقفا، پسے گردن سے. انشاءاللہ کربلا جائے، خدا نصیب کرے سب کو. یا اللہ اس مجلس میں جو آئے ہو خدا، علی کی پیدائش کی، 13 رجب کی عیدی ان لوگوں کو دے دے اللہ. حسین کی قبر کی جب جائیے گا تو وہاں آپ کو بتایا جائے گا یہی ٹیلا تھا، یہی بلندی تھی جہاں سے حضرت زینب کھڑی دیکھ رہی تھی. جب گلا جدا نہیں ہو رہا تھا، روایت کہتی بی بی سے برداشت نہیں ہوا، تڑپ کے فرمایا یا ابن سعد ایقتل ابو عبداللہ وانت تنظر الیہ، اور یہ سعد کے بچے میرا بھیا.
دیکھ رہا. بس تمام ایک بار. یہ وہ چیز ہے کہ جو دنیا نے دیکھا لکھ دیا, تاریخ نے دیکھا لکھ دیا. کچھ ایسا بھی ہے جو دیکھنے والے دیکھ نہیں سکتے. جب دیکھ نہیں سکتے تو لکھ بھی نہیں سکتے. مگر حدیثوں میں آیا ہے, روایتوں میں آیا ہے, تاریخ میں نہیں. اس لیے تاریخ نہ دیکھ پائے گی نہ لکھ پائے گی. حدیثوں میں آیا ہے کہ جب امام کا گلا جدا نہیں ہو رہا تھا, رسول اللہ کی آواز آئی, علی حسین کی مدد کرو. مولا نے کہا یا رسول اللہ قاتل سے تلوار لے کے پھینک دے. فرمایا نہیں, ماں کی روح بیٹے سے لپٹی ہوئی ہے, فاطمہ کو علی سے الگ کر دو. مولا آگے بڑھے, روح فاطمہ کو حسین سے جدا کیا. خود قاتل شمر کہتا ہے جس وقت سر و تن میں جدائی کر رہا تھا میرے کانوں میں کوئی آواز آ رہی تھی, ولدی ولدی قتلو قدشانہ. ہائے میرا لال, ہائے میرا حسین, تجھے پیاسا مارا. میں بھی پڑھتا ہوں, میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے. یہ پرچہ ذرا نکال کے دے رہے ہوں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم. پروردگار از سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا ذکر امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کا ثواب محمد نقی مرحوم ابن منصف مرحوم جاویدی زہرا مرحومہ بنت حکیم محسن مرحوم کی روحوں تک پہنچا دے, ان کے گناہوں کو بخش دے, جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
السلام علیکم یا مولا یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین و سید الوسین، السلام علیکم یا ابن فاطمة الزہرا سیدتی نساء العالمین، السلام علیکم یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم وعلی جدک و ابیک، السلام علیکم وعلی امک و اخیک، السلام علیکم وعلی الائمة من بنیک، السلام علیکم یا ائمہ معصومین و جمیع المرسلین، السلام علیکم جمیع شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا یا غریب القرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم یا ایھا المدفون بأرض طوس، السلام علیکم یا مبلس الشیعة والزوار فی یوم الجزاء، السلام علیکم یا ابا الحسن علی بن موسیٰ رضا وروح جسم لک الفداء، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، السلام علیکم یا قابة الایمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا مزار الایمان، السلام علیکم یا امام زماننا ھذا، عجل اللہ تعالی فرجک وسال اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد و آل محمد